شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری۔ اصحاب کہف جن کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں ہے، سورہ کہف انہی کے نام سے ہے، اسی غار کے نام سے ہے۔ 15ویں پارے سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ اس کو جب کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے اترتے ہیں۔ اصحاب کہف یہ لوگ ایک غار میں جا کر چھپ گئے، ساتھ یہ 8واں ان کا کتا۔ اب بادشاہ کو اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ ہم نے کچھ نوجوانوں کو اس طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو بھیجا اور خود بھی آیا، آ کر دیکھا تو یہ لوگ سو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اب یہ لوگ یہیں سوتے رہیں گے، ایسا کرو غار کے منہ پر ایک دیوار بنا، اس دیوار کو چن دو، اب یہ لوگ کبھی بھی یہاں سے نہیں نکل سکیں گے، یہ غار ان کی قبر بن جائے گا، اور اس طرح ان کو مزہ آئے گا جو انہوں نے میری مخالفت کی۔ مگر وہ بھول گیا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اس کی مخالفت اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کی۔ الغرض دیوار چن لی گئی، یہ واپسی آیا، اس کے دربار میں یا وہاں پہاڑ کے قریب رہنے والا ایک شخص جو مومن تھا، ایمان والا تھا، لیکن وہ بھی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے اس سب واقعے کو ایک تختی پر لکھا، شہر کا نام، بادشاہ کا نام، ان 7 اصحاب کا نام، ان کے کتے کا ذکر اور تاریخ سن وغیرہ لکھ کر اس نے اس کی ایک کاپی اور بنائی۔ 2 تختیاں ان پہ یہ لکھوا کر ایک تختی اس دیوار کی جڑ میں دفن کر دی اور دوسری تختی اس نے بادشاہ کے خزانے میں رکھوا دی کسی طریقے سے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، اصحاب کہف سو رہے۔ اب یہاں تک کہ اس بادشاہ کی حکومت ختم ہوئی، سلطنتیں آئیں گئیں، عرصہ 309 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ 309 سال، 3 صدیاں گزر گئی۔ اب ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت اس شہر پر ہوئی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، اس نے بتوں کو توڑ دیا، شہر کے دروازے پر دینی باتیں لکھوا دی، اللہ اور اس کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات لکھوا دیے، اور ہر طرف اچھا ماحول بن گیا۔ لیکن اس کی سلطنت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو قیامت کا انکار کرتے تھے، کہتے کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے، اور کوئی کہتا کہ ٹھیک ہے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد عذاب ہوگا، لیکن جسم پر نہیں ہوگا، روح پر ہوگا۔ کوئی کہتے روح پر ہوگا، جسم پر نہیں ہوگا، جسم پر ہوگا، روح پر نہیں ہوگا۔ اس طرح متضاد عقائد ہو گئے لوگوں کے، خاص کر عقیدہ قیامت میں وہ لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے جی ہم قیامت کو نہیں مانتے۔ اب یہ نیک دل بادشاہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتا تھا، یا اللہ میں ان کو نہیں سمجھا سکتا، تو کوئی اپنی قدرت سے ایسا کرشمہ دکھا دے کہ ان لوگوں کو قیامت پر یقین آ جائے اور ان کا ایمان بچ جائے۔ یاد رکھیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ادھر 309 سال کا عرصہ گزر گئے، اصحاب کہف سو رہے۔ اب وہاں پر ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا آیا،
تو یوں گزرنے کو تو کئی مرتبہ اس غار کے آگے سے وہ گزرا تھا، لیکن آج اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار اس غار کے آگے ایک دیوار بنی ہوئی ہے، کیوں نہ میں اس دیوار کو گرا دوں؟ یہ پتھروں کی دیوار بنی ہوئی ہے، اس کو گرا دیتا ہوں، بڑا غار ہے، آندھی طوفان آتا رہتا ہے، میری بکریاں ہیں، میں ہوں، سب اس کے اندر آرام کریں گے، دھوپ سے بھی بچیں گے اور آندھی طوفان سے بھی بچیں گے۔ اب اس نے دیوار ڈھانا شروع کی، پتھر ہٹاتا گیا یہاں تک کہ دیوار پوری کی پوری اس نے ڈھا دی۔ جب دیوار ڈھائی تو دیکھا اندر 7 نوجوان اور ایک کتا سو رہے ہیں۔ اس نے جب دیکھا تو اس پر ہیبت طاری ہوئی، کیوں ہے ڈرنے والی بات کہ غار کے اندر سے 7 انسانی باڈیاں اور ایک کتے کی باڈی برآمد ہو، اور وہ بھی بالکل صحیح و سلامت، یہ نہیں کہ ڈھانچے بنے ہوئے ایسے جیسے سو رہے۔ اب وہ تو الٹے پاؤں بھاگا۔ ادھر جب تازہ ہوا ان لوگوں کو لگی تو ان کی آنکھ کھلی تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ہم کتنی دیر سوئے؟ تو ایک کہتا ہے 1 دن سوئے ہوں گے یا اس سے زیادہ۔ سب کی یہی رائے ہوئی، کوئی کہتا زیادہ دن سوئے ہیں، کوئی کہتا 1 دن سوئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ایک اپنے ساتھی کو جس کا نام یبلیخہ تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو پیسے دیے اور کہا کہ آپ شہر میں جاؤ، مارکیٹ میں جا کے، بازار سے جا کے کھانے کی چیز لاؤ، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ اب اور کہا دیکھو دیکھ بھال کے جانا، کہیں تمہیں کوئی پہچان نہ لے، بادشاہ کے لوگوں نے پہچان لیا تو ہم مصیبت میں آ جائیں گے۔ اب وہ پیسے لے کر چلے۔ جب پہاڑ سے نیچے اترے اور دور سے شہر کو دیکھا تو حیران کہ یہ شہر تو وہی ہے، اور قریب پہنچے تو مزید حیرت میں اضافہ ہو گیا کہ دروازے پر اللہ اور اس کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں لکھی ہوئی۔ انہوں نے کہا واہ، یہ ایک رات میں اتنی تبدیلی کہ بادشاہ جو بت پرست تھا وہ ایمان والا ہو گیا۔ الغرض شہر میں داخل ہوئے، اب دیکھ رہے ہیں کہ در و دیوار سب وہی ہیں، تھوڑی بہت تبدیلی لگ رہی لیکن شکلیں وہ نہیں ہیں۔ تو اب یہ ورتا ہے حیرت میں کہ ایک رات میں، چند دنوں میں یہ شکلیں بھی لوگوں کی تبدیل ہو گئی، اور دیکھا ہر طرف لوگ کھلے عام کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اور انجیل مقدس کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور پہلے ایسی بات کیا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا گناہ سمجھا جاتا تھا، وہاں جو نام لیتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اب یہ بڑی حیرت میں مبتلا، سوچ رہے میں کہاں آ گیا ہوں، کیا ہے یہ؟ اب یہ ایک نان بائی کی دکان پر پہنچے، ہوٹل پر پہنچے، اور اس سے کہنے لگے کہ مجھے کھانا دے دیا۔ انہوں نے اب جیب میں سے پیسے نکالے، سکے نکال کے اس کے ہاتھ پر رکھے۔ اب وہ نان بھائی نے سکوں کو دیکھا، کہنے لگا تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں ادھر پیچھے پہاڑ کے پاس ایک غار ہے، ہم اس میں سے آئے ہیں۔ اور کون کون ہے تمہارے ساتھ؟ میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں۔ کہا یہ سکے تو نہیں چلنے والے، اب تو ان سکوں کی چلت بند ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بھائی کیسی باتیں کرتے ہو، ابھی کل ہی میں اور میرے دوست یہاں سے گئے ہیں، 1 دن میں سکے چلنا بند ہو گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی کل تو ہم لوگ گئے۔ اس نے جب سنا کہ ارے یہ تو کوئی اور ہی بولی بول رہا، اس نے برابر والی دکان والے کو بلایا، ادھر والے کو بلایا، سب نے مشورہ کیا۔ اس نے کہا لگتا ہے اس کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے، اور یہ ہمیں بتانا نہیں چاہ رہا، خالی بات بنا رہا۔ شہر کے کوتوال کے پاس لے گئے، اس نے بھی پورا انٹرویو لیا اور کہنے لگا، سب کچھ پوچھا، اس نے سب کے نام بتا دیے، فلاں کا یہ نام، فلاں کا یہ نام، اس کے والد کا یہ نام، وہ اس محلے میں رہتے ہیں، اس کے والد کا یہ نام، وہ اس محلے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم محلے تو صحیح بتا رہے ہو، گھر بھی صحیح بتا رہے ہو، لیکن یہ نام، اس نام کے لوگ یہاں نہیں رہتے، اور پھر ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ تم کہہ رہے ہو ہم لوگ کل یہاں سے گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بالکل کل یہاں سے گئے ہیں۔
اور اس نام کا بادشاہ جس نے ہم پہ ظلم کیا اور وہ ہم سے یوں کہتا تھا کہ تم بتوں کو سجدہ کرو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اب بتوں کو سجدہ کون کرے گا؟ ایک دن میں اتنی تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ کل تو ہم لوگ گئے، اب یہ بادشاہ کے پاس بات پہنچی، بادشاہ کے سامنے جب بات آئی اس نے سب کچھ سنا، سب کے نام پوچھے، تو اس کے دربار میں ایک شخص نے وہ تختی لا کر بادشاہ کو دے دی، جس تختی پر سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس تختی کو پڑھا، ان کے ناموں کو پڑھا، اور جب دقیانوس نامی بادشاہ کے نام کو پڑھا کہ وہ بڑا ظالم و جابر ہو گزرا، تو اس نے بادشاہ نے اپنے دربار میں موجود بوڑھے حضرات جو تھے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے بھی کبھی سنا ہے اس نام کا کوئی بادشاہ؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمارے باپ دادا بتاتے تھے کہ اس نام کا کوئی بادشاہ پہلے ہو گزرا ہے جو بڑا ظالم و جابر تھا اور وہ ایسے ایسے کرتا تھا۔ اب اس بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ سچے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، یہ بات سنتے ہی وہ فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے میری مدد فرمائی، اب جو لوگ قیامت سے انکار کرتے ہیں وہ انکار نہیں کریں گے۔ انہوں نے سب کو بلایا جو انکاری تھے، ان سب کو ساتھ لے کے اب وہ اس غار کی طرف پہنچا اور ان کو سب کو ماجرا سنایا اور کہا دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال تک ان کو سلائے رکھا، غار اوپر سے کھلا ہوا تھا، باوجود اس کے کہ 300 سال میں سینکڑوں مرتبہ آندھی طوفان بارشیں آئی ہوں گی، نہ ان کے کپڑے میلے ہوئے، نہ کپڑوں پر چھینٹیں آئیں، نہ ان کے بدن میلے ہوئے، نہ اوپر سے پانی گرا، اور وہ بالکل صحیح سلامت رہے۔ تو اس نے کہا اے منکرو، اب تو تم لوگ عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو کہ جو رب تعالیٰ ان کو 300 سال سلا سکتا ہے، 300 سال سلانے کے بعد اس طرح کہ ان کے کوئی کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، وہ رب تعالیٰ چاہے تو مرنے کے بعد ہمیں زندہ بھی کر سکتا ہے اور کرے گا۔ اور ان لوگوں نے توبہ کر لی اور قیامت پر ان کو یقین آ گیا۔ جب وہاں پہنچے تو ان باقی لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کو جھمگٹا پورا چلا آ رہا، انہوں نے کہا لگتا ہے یملیخا پکڑا گیا، یملیخا پکڑا گیا اور یہ بادشاہ آ رہا ہے اور ہمیں سزا دے۔ جب وہ لوگ قریب آئے تو انہوں نے کہا ہم تمہارے دشمن نہیں۔ اب یہ سارا واقعہ یملیخا نے اپنے ان 6 ساتھیوں کو سنایا۔ انہوں نے جب یہ سنا تو ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ بادشاہ نے ان کو کہا آپ ہمارے ساتھ شہر چلیے، ہم آپ کی خاطر تواضع کریں گے، آپ کی سیوا کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم یہیں صحیح ہیں، جو رب تعالیٰ ہمیں 300 سال تک یہاں ایسے رکھ سکتا ہے وہ آئندہ بھی ہمیں ایسے ہی رکھے گا، ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ ان لوگوں کو جب یہ باتیں ہوئیں تو اچانک ان پر نیند طاری ہوئی اور وہ ساتوں کے ساتوں وہیں سو گئے اور ان کا کتا بھی، اور ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے اسی طرح ان کے آگے دیوار بنا دی اور دیوار کے آگے ایک مسجد بنا دی۔ سال کے سال وہ وہاں آیا کرتے، ان لوگوں کا عرس کرتے، ان کی یاد مناتے، اللہ کی حمد و تعریف کرتے اور پھر اس کے بعد چلے جایا کرتے۔ اور آج تک وہ اصحاب کہف اور ان کا کتا اس غار میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہ اصحاب کہف سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، سورج کی تیز روشنی ان پر نہیں پڑتی، وہ وہیں آرام کر رہے ہیں، ان کا کتا بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا کچھ پتا چلا؟ پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ تعالی سے ڈرے اور نیکی کی طرف بھاگے، اچھے کام کی طرف چلے اور برائی کو چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے، اور ایسی مدد فرماتا ہے آپ کے سامنے
کہ اصحاب کہف کی کیسی مدد کی. غار میں وہ بند ہو گئے اور وہ بادشاہ اپنے طور پر یہ سمجھتا رہا میں نے ان کو دفن کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. پھر رب تعالیٰ جسے چاہے اس کو محفوظ رکھے. 300 سال تک ان کے جسموں کو کچھ نہیں ہوا، ان کے کپڑوں کو کچھ نہیں ہوا، کیڑے نہیں پڑے، کپڑے میلے نہیں ہوئے. حالانکہ بارش اوپر آتی تھی لیکن اس غار کے اندر نہیں ہوتی تھی بارش، اس غار کے اندر پانی نہیں آتا تھا، بار بار پانی رہتا تھا. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، عیسیٰ علیہ السلام کے چند امتی اور ان کے ساتھ ان کا کتا 300 سال تک پڑے رہے اور مٹی ان کے جسموں کو نہ کھائے، ان کو کچھ نہ ہو. تو پھر وہ نبی کہ جس کا رتبہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی امتی بن کر آئیں گے، اس نبی علیہ السلام کا امت کا ایک ولی اگر اپنی قبر میں آرام فرما رہا ہو تو خدا کی قسم اس کے جسم کو بھی قبر کچھ نہیں کہے گی، اس کے جسم کو بھی مٹی کچھ نہیں کہے گی، اس کا بھی کفن تک میلا نہیں ہوگا. یہ تو سب باتیں سامنے ہیں. کتنے واقعات گنواؤں، کتنے واقعات ایسے ہو گزرے. اور پھر ولی سے بڑھ کر صحابی، صحابی سے بڑھ کر نبی، اور پھر نبیوں میں سب سے بلند جس کا درجہ ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بھلا ان کے جسم اطہر کو مٹی کھائے گی؟ والعیاذ باللہ. ان کے غلاموں، خدا کی قسم غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو یہ مٹی کچھ نہیں کہتی. تو پھر میرے آقا علیہ السلام کی تو شان ہی کچھ اور ہے. تو میرے آقا علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، اور آپ ہی کی حدیث پاک ان اللہ حرم علی الارض ان تعقل اجساد الانبیاء علیہم السلام. بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں. ہم اسی عقیدے کے قائل ہیں، اسی نظریے کے قائل ہیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. یہاں تک کہ صحابہ اکرام، اولیاء الزام، ان کی قبروں تک کو کچھ نہیں ہوتا، ان کے جسموں کچھ نہیں ہوتا. بلکہ کتنے ایسے واقعات ہو گزرے جنہوں نے اچھے عمل کیے، سنتوں کو اپنایا، اچھے ماحول سے وابستہ ہوئے. ان کی قبر جب کھلی تو لوگوں نے دیکھا ان کے جسم کو کچھ نہیں ہوا. یہ گل بہار کے قبرستان اخبار میں آیا، سینکڑوں لوگوں نے جا کر دیکھا. ایک اسلامی بھائی تھے، دعوت اسلامی میں رہ چکے تھے، انتقال ہو گیا. قریب کی قبر جو تھی وہ ہٹ گئی، دیکھا کہ وہ سو رہے. انتقال کو اچھا خاصا عرصہ گزر چکا تھا لیکن ان کے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوا، جسم کو مٹی نے ذرا سا بھی نہیں کھایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.